مجلس کے آداب۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بے انتہا بے شمار احسان ہے۔ ان احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہم کو ایمان والا بنایا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بنایا۔ آج جب بے دینی گمراہی کے دور میں صرف اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک معصیت ایک ضلالت میں پڑا ہوا ہے، اللہ پاک مبارک مجلس میں ہمیں موت سے پہلے آخرت کے لیے ایسی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی ہم سب پر ان احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہم کو دین کے خاطر جمع فرمایا ہے۔ ہم تو صرف دنیا کا کوئی کام نہیں، اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے۔ صرف اللہ ایسی مجلس پر اللہ تعالیٰ توفیق دے کر ایسی مجلس پر جمع فرمایا۔ صرف دین کے خاطر جمع ہونے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ ہم تو صرف یہاں دین کے خاطر جمع ہوئے ہیں، کوئی دنیا کا کام نہیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہم سب کو زیادہ اجر و ثواب دیں گے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور فرشتوں کے سامنے ہم سب کی مغفرت کا اعلان کریں گے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور مرنے کے بعد آخرت میں یعنی قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام فرشتے اور ڈرنے اور کانپنے لگیں گے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے کسی کو پسینہ گھٹنوں تک، کسی کو سینوں تک، کسی کو کمر تک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس ہولناک دن ایسی مجلس پر دین کے خاطر جمع ہونے پر موتیوں کے ممبروں پر بٹھائیں گے، چہرے نور سے چمکائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کوشش کرے ایسی مجلس میں بار بار جمع ہونے کی کوشش کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر جیسا جمع فرمائے ویسی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ 6 نمبر، بزرگان دین نے ہمیں دین کی روشنی میں 6 باتیں بتائی ہیں، اس پر عملی مشق کرے تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ پہلے کلمہ طیبہ، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، تفریغ وقت۔ ہر مقصد کا 3 جائزہ ہے: مقصد، فضائل، حاصل کرنے کا طریقہ۔ کلمہ طیبہ کا مقصد ہے کہ 4 لائن کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ لا الہ الا اللہ سے 2 باتوں کا یقین، محمد رسول اللہ سے 2 باتوں کا یقین۔ الا اللہ یعنی آسمان سے لے کر جتنی ساری چیزیں ہیں سب کچھ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ الا اللہ، اللہ تعالیٰ یعنی ان ساری چیزوں کے بغیر سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہو اور دنیا کی چیز کوئی موجود نہ ہو، ہم دونوں جہاں میں کامیابی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود نہ ہو، دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، ہم دونوں جہاں میں ناکام ہیں۔ فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی بندہ دن اور رات میں کسی وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نہ قبروں میں وحشت ہوگی، نہ میدان حشر میں۔ اس وقت کے گویا منظر میرے سامنے ہے، اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہیں گے: تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس نے ہم کو رنج و غم سے دور کر دیا۔ حاصل کرنے کا طریقہ، کلمے کا یقین حاصل کرنے کے لیے 4 لائن کی مشق کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سفر میں حضر میں کلمے کی دعوت کو خوب یاد کرے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر غور و عظمت سے سنا جائے، خدا کی قدرت پر غور کیا جائے، بغیر ستونوں کے آسمان کا کھڑے ہونا، زمین سے غلے کا اٹھنا، زمین سے بارش
آسمان سے بارش کا پڑنا، زمین سے گلے کا اٹھنا، زندہ مرغی سے مردے انڈے کا پیدا ہونا، مردہ انڈے سے زندہ مرغی کا پیدا ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سے کلمے کا یقین مانگے۔ جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ نماز کے بارے میں بولتی ہیں آج۔ نماز کا مقصد ہے کہ صفت صلاۃ ہمارے زندگی میں آ جائے۔ جس طرح نماز کے اندر ہر اعضاء اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی چلنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح 5 نماز پڑھنے سے مومن اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر ڈالتی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز معراج المومنین ہے اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ: اذان کا وقت آئے تو کوشش کرے نماز پڑھنے کے لیے تیار کرے اپنے آپ کو۔ نماز کے فوراً اپنے آپ کو کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک یاد کرے۔ غسل سے لے کر ہر مسائل یاد کرے۔ نماز کے اندر دھیان پیدا کرنے کے لیے 3 تسبیحات کی پابندی کرے اور قرآن شریف کی تلاوت آداب اور روایت رکھ کر کرے۔ اللہ سے رو رو کر نماز کی روح کو مانگے۔ جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ فی اللہ۔